اب وہ لوگ ذبح کر دیں گے، اب قیامت آنے والی ہے، اور بھائی کتنے لوگ اب تک ذبح کر چکے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ قیامت جب آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ گائے کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں جو واقعہ ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ لوگ تو یہودی ہے، اب یہ لوگ جو گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس گائے کا ذبح کرنے سے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، نہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے جو کلام پاک ہے، کلام پاک میں 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت جس کا نام ہے سورہ بقرہ، یعنی گائے والی صورت، کہ وہ جو گائے تھی وہ گائے اصل میں تھی کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حکم فرمایا گائے ذبح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دل سے گائے کی محبت نکالنا تھا، تو اسی طرح وہ لوگ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، تو گائے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے فرمایا آپ جو ہے گائے کو ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ گائے۔ اب یہ بڑا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر بڑے ہوئے تو نبی بن کے دشمن بن گئے، کس کے؟ فرعون کے۔ یہ بڑا ہونے کے بعد فرعون کا دوست بن گیا، یعنی کہ بھتیجے تھے۔ اب بھتیجا رات دن دعا کر رہے تھے کب چاچا مرے، کب اس کا مال ہم ہڑپتے۔ بھتیجا رات دن دعا کر رہے کب مرتا کہ چاچا کب مرتا۔ اب انہوں نے ایک زمانہ ہو گیا انتظار کرتے کرتے، چاچا مر رہا نہیں، کیا کرے؟ تو انہوں نے کیا کام کیا، ایک دن چاچا کا بھتیجے نے رات کو قتل کر دیا۔ تو اب انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، پوچھو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے آخر ہو کیسی، جس کو ذبح کرنا وہ کیسی گائے ہو۔ یعنی یہ آدمی یہ سوچ رہا تھا، جو بھتیجا تھا، کہ کسی طرح بات ٹل جائے میں بچ جاؤں، یعنی بچنا سوچ رہا تھا، کس طرح میں بچ جاؤں، بات ٹل جائے، وہ ٹالنے کے واسطے اس نے پوچھا۔ حالانکہ اگر چاہتے تو کوئی سی گائے بھی لے لیتے، ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، یہ بچنے کے واسطے ایسا پوچھ رہا تھا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، تمام مسلمانوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ تھا، جو کعبہ تھا، یعنی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بیت اللہ شریف تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہمارا قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 17 مہینے تک جو نماز پڑھی ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو ہم سب کا قبلہ اول اگر کوئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نازل ہوئی، نماز فرض ہوئی، اور نمازوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے معراج سے، تو اس وقت 17 مہینے تک جو نمازیں پڑھی گئی ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا قبلہ اول اگر کوئی ہے تو سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف کو بنایا۔ اب ہم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کعبہ ہے۔ دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے، یعنی جو اب مسجد اقصیٰ ہے اس کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے تعمیر فرمایا، لیکن اس سے پہلے جو مسجد اقصیٰ تھی، اس سے پہلے جو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ تھی، جو مسجد یہاں پر تعمیر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی، اور بیت اللہ شریف کے 40 سال کے بعد اس کو تعمیر فرمایا گیا۔ اور یہ اتنی مقدس زمین ہے، اتنی مبارک زمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بارکنا حولہ فرمایا کہ یہ مسجد وہ ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں۔ کس طرح کہ مسجد اقصیٰ جو فلسطین کی زمین ہے، فلسطین کی زمین میں 30,000 نبی دفن ہیں اور 5,000 صحابہ دفن ہیں، تو جہاں 30,000 نبی دفن ہیں وہ جگہ عام جگہ نہیں ہو سکتی، جہاں 5,000 صحابہ دفن ہے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہو سکتی، وہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے اور برکت اور رحمتوں والی جگہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے دل میں 3 مسجدوں کی محبت ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں کسی مسجد کی محبت نہ ہو چلے گا، لیکن 3 مسجدوں کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔
ان 3 مسجدوں کی اگر کسی مسلمان کے دل میں ان 3 مسجدوں کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ابھی کمزور ہے، اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے۔ تو ایمان اگر مضبوط ہے تو ان 3 جگہ کی تاریخ بھی پتہ ہونا چاہیے اور ان 3 جگہ کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ تو اتنی مقدس زمین ہے فلسطین کی جو زمین ہے کہ توریت جو نازل ہوئی اسی زمین پر نازل ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر رہتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مصر چھوڑ کر، جب فرعون غرق ہو گیا تو حکم یہ ہوا کہ آپ مصر چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں، تو آپ فلسطین چلے گئے، تو وہاں پر توریت نازل ہوئی، انجیل وہاں پر نازل ہوئی، زبور وہاں پر نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے دوبارہ وہ بھی فلسطین کی زمین پر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، جو آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، وہ اسی زمین سے نہیں فلسطین کی زمین سے اٹھایا، اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ آئے گا تو فلسطین کی زمین پر آئے گا اور وہیں پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تک کچھ نہ کچھ بھیجو، اگر کچھ نہ کچھ بھیجنے کی ہمت نہ ہو تو کم سے کم تیل ہی بھیج دو۔ یعنی اس زمانے میں چراغ جلتے تھے، اب اگر کسی کو بولا جائے گا وہ زمانے کے حساب سے اس لینگویج میں تو بولا جائے گا کہ لائٹ بھیج دو، بڑے بڑے بلب بھیج دو۔ تو اس زمانے میں حضور نے کیا فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے جڑے رہو، یعنی کیا مطلب مسجد اقصیٰ سے جڑے رہو، اگر کچھ نہ ہو سکے وہاں بھیجنے کے لیے تو کم سے کم تیل ہی وہاں پر بھیج دیا جائے کہ تمہارا جو تیل ہے وہ چراغوں میں جلے گا تو تمہاری وہ جو برکتیں ہیں وہاں کی وہ تمہاری زندگی میں بھی اتریں گی وہ برکتیں۔ لیکن اب لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہو گیا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے فلسطین کے جو حالات ہوئے 7 مہینے سے فلسطین کے اوپر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، اللہ رحم کرے کہ پوری دنیا کے اندر اتنا کسی نے چندہ نہیں کیا جتنا چندہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، فلسطین کے نام پر چندہ ہو رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ فلسطین کے نام پر چندہ، اور وہ کون کر رہے ہیں چندہ؟ وہ کر رہے ہیں جن کے کرتے پہنے ہوئے ہیں، جو داڑھی ٹوپی والے ہیں، جو دیندار خود کو بتاتے ہیں میں بھی دیندار ہوں، وہ لوگ اتنے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ فلسطین کے نام پر بھی وہ لوگ چندہ کر رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، بس مسلمانوں کا دل پتہ اتنا سخت کیسے ہو گیا، کیسے ضمیر مر گیا، کیسے جو ہے دل مردہ ہو چکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مظلوم فلسطین کے جو مظلوم ہیں بیچارے ان کے نام پر آدمی چندہ کر رہا ہے، مطلب کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ جو مظلوم، جو بے سہارا ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اور جن کے گھر اجڑ گئے، اور 40,000 تو بچے شہید ہو گئے، لاکھوں آدمی شہید ہو گئے، کتنی عورتیں شہید ہو گئی، اور کئی لاکھ تو زخمی ہیں، کئی لاکھ لاپتہ ہیں، جن کے جو لوگ مل رہے نہیں ہیں، وفات ہوگی لیکن مل رہے نہیں ہیں، کہاں ملبے کے نیچے دبے ہوئے، ہزاروں بلڈنگیں شہید ہو گئی۔ ایسے مجبور، لاچار اور بے سہارا، بے بس انسان کے نام پر اگر کوئی آدمی لوٹ مار کرے، جھوٹ بول کر چندہ اکٹھا کرے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج اس سے اچھا تو آدمی جو ہے وہ چوری کر لیتا، ڈاکے ڈال لیتا، ڈکیتی کر لیتا، کسی بینک کو لوٹ لیتا، تو وہ بھی ایک گناہ ہے، ایسا نہیں وہ گناہ ہے، وہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن یہ تو ایک عجیب ظلم ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی فلسطین کے جو مظلوم ہے ان کے نام پر جو ہے وہ چندہ مانگے، اور جھوٹ کتنے لوگ پکڑے گئے جو فلسطین کے نام پر، حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ چندہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایمبیسی کہاں ہے، فلسطین کی ایمبیسی ہے کہاں، وہ دلی میں ہے، دلی میں ہے کہاں، دلی میں وہ بھی نہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتا فلسطین کا راستہ کہاں ہے، فلسطین تک میں کیسے پہنچوں گا، ایمبیسی نہیں معلوم۔ وہ ایمبیسی والے بھی ایسے خطرناک ہے کہ فلسطین اس وقت اگر کسی کے قبضے میں تو اسرائیل کے قبضے میں، فلسطین اس وقت اسرائیل کے قبضے میں، اگر ایمبیسی کو کوئی آدمی اور پیسے دے رہے تو وہ ایمبیسی کے سارے پیسے بھی اسرائیل کو پہنچا رہے، کتنے لوگوں نے ایمبیسی کو پیسے دیے وہ سارے اسرائیل پہنچ کے انہوں نے خود بتایا۔ تو جس آدمی کو فلسطین کا راستہ نہیں معلوم، کبھی فلسطین گیا نہیں، معلوم نہیں فلسطین ہے کہاں، غزہ کہاں ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ آدمی بھی جو ہے داڑھی تھوڑی بڑھا لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، انہیں بھی یوٹیوب پر آ کر بولتا ہے کہ میرے کو بھی فلسطین کا واسطہ چندہ دو۔ ایسے آدمی سے کوئی آدمی پوچھا اللہ کے بندے تیرے کو ہوش نہیں معلوم فلسطین ہے کہاں، تو کیسے پہنچائے گا، تو کیسے جو ہے اتنے سارے پیسے کیسے فلسطین کو پہنچائے گا، حالانکہ سارے راستے بند ہیں، فلسطین کو کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ اب جب کوئی آدمی وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے تو اس آدمی کو شرم آنی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو کسی بھی آدمی کو دیکھ کر فوراً سے چندہ دے رہے، یہاں بستی میں غریب ہے، بھوکا مر گیا، پیاسا مر گیا، اس کو دینے تیار نہیں ہے۔ بس ایک آدمی نے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، یوٹیوب پہ آ کر ایسی خالی ویڈیو بنا دی میں فلسطین کو چندہ دوں گا، میرے کو چندہ دو، اب انہیں اس کے اپنا QR کوڈ بھی دے دیا اور اسکینر دے دیا، بس وہ مار کے پیسے دے دیا، اب پتہ نہیں وہ پہنچے بھی نہیں پہنچے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کریں۔ اب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، ارے اس کو انہیں کرتا پاجامہ والا ہے، داڑھی والا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، اور بھائی یہودیوں کی بھی داڑھی ہے، پنڈت اور بابا بھی داڑھی رکھتے ہیں، مندر کو جاؤ داڑھی والا رہتا بابا، بھیک مانگنے والا یہاں پھرتا صبح صبح، وہ بابا دے دو، وہ بھی اود ڈالتا پھرتا دکان، اس کو بھی داڑھی رہتی ہے۔
تو ہر داڑھی والا کرتے والا سچا نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح یہودیوں کی بھی داڑھی ہے لیکن یہودی سچا نہیں ہے. بابا اور پنڈتوں کی بھی داڑھی ہے, کیا وہ لوگ سچے ہیں؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اگر فلسطین کے نام پر چندہ دے رہا ہو تو تحقیق کر کے چندہ میرے کو دینا کس کو ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے رمضان لوگوں نے جھوٹا چندہ کیا. بعض لوگ ایسے بھی جو سچ مچ میں کر رہے ہیں, ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے سچ مچ میں کیا, لیکن جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, ان لوگوں نے مغفرت کا مہینے میں جہنم خرید لی, مغفرت کے مہینے میں ہی جہنمی بن گئے. کون لوگ؟ جو جھوٹ پھیلا کر فلسطین کے نام پر چندہ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کتنی بڑی ایک جماعت ہے, کتنی بڑی ایک تنظیم ہے. وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ ہم کس طرح ان کا چندہ کریں. ان لوگوں کی طرف سے یہ نوٹس آیا کہ بھائی وہاں کے سارے راستے بندے ہیں, ہم نے ساری کوشش کر لی کہ ہم کسی طرح فلسطین کے لوگوں تک پہنچے لیکن پہنچا نہیں جا رہا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب فلسطین کے سارے راستے بند کر دیے گئے تو لوگوں نے اوپر سے ڈالا, اوپر سے کھانا ڈالا. اوپر سے جب کھانا ڈالا تو نیچے آ کے کھانا گر گیا اور پورے وہ جو پیکٹ تھے آٹے کے, چاول کے, جو دال کے پیکٹ تو پھٹ گئے اور پورے زمین میں مل گئے. لوگ جو ہے زمین سے وہ دال چگ رہے ہیں, آٹا وہ لوگ زمین سے ایسے جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے ڈالا گیا اوپر سے کہ راستے بند ہیں. ابھی ایک آدمی آ کے بولتا ہے انسٹاگرام پر, فیس بک پر اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا ہے لمبی لمبی, میں مدد کروں گا, میرے کو پیسے دیو پیسے دیو. اب وہ کروڑوں روپے جمع کر کے مزے کر رہا, عیش کر رہا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب ایسے نہیں ہے, بعض لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں, بعض لوگ ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں. ڈاکٹر کی تحقیق کر رہے نہیں کر رہے کہ میرے کو کون سا ڈاکٹر اچھا رہتا, کہاں میں گھر لینا ہے, کہاں مجھے گھر بنانا ہے, کہاں میں نماز پڑھوں, کن لوگوں سے میں تعلقات کروں, کون میرے دوست ہونے چاہیے, اور رشتہ کرنا ہے تو کہاں رشتہ کرنا ہے, کیسے لوگوں سے رشتہ کرنا ہے. ان ساری چیزوں کی تحقیق کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی یہ بھی تحقیق کریں کہ فلسطین کو کون آدمی سچ مچ میں مدد کرنا چاہتا ہے, سچ مچ میں کون آدمی چندہ کر رہا ہے. جھوٹے لوگوں کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم تو جو فلسطین کے لیے سچ مچ میں چندہ جمع کر رہے ہیں, سچ مچ میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی فرمائے. ہم ان کی قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں اور ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بھی ہر قدم پر مدد فرما, رہنمائی فرما, ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما. اور فلسطین پہنچنے کے لیے جو مدد کر رہے ہیں, جو مدد کرنا چاہتے ہیں فلسطین پہنچنے کے لیے, اللہ ان سب کے راستے آسان فرما, ان کے جذبات کو اللہ قبول فرمائے, ان کے درد دل کو اللہ قبول فرمائے. ہم تو ان کو واسطے دعا کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ جو لوگ فلسطین کے نام پر جھوٹ بول کر چندہ کر رہے ہیں. اب ایک آپ نے عجیب مسئلہ سنا ہوگا, چاروں طرف وہ سرخ گائے کا مسئلہ ہے. سرخ گائے خرید لیے, یہودی سرخ گائے خرید لیے. اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سرخ گائے خرید لیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرخ گائے جو خرید لے, انسان خریدا. یہاں ہزاروں لوگوں نے گائیں خریدی ہوئی ہے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر وہ بھی وہ سرخ گائیں ذبح کر لیں گے تو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات اگر کسی کو پتہ چلی تو فوراً شور مچاتے ہیں, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. ایسا شوق ہے لوگوں کو قیامت کا. حالانکہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی, تو سب سے پہلے حضور یہ فرماتے تھے کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. حضور کسی کو نہیں بتاتے تھے قیامت کب آئے گی. حضور ہر آدمی کو, ہر صحابی کو فرماتے تھے آپ یہ بتائیں قیامت آ جائے گی, لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے. کوئی تیاری کی ہے نہیں کی. اور لیکن یہاں ایسا شوق چڑھا ہے. اب وہ سرخ گائیں خرید لیے اسرائیل والے. اب چاروں طرف پورے ہندوستان کی طرف, پورے ہندوستان میں ایک ہی بات ہے ہر آدمی کی زبان پر کہ اب قیامت آنے والی ہے, اب وہ لوگ ذبح کر دیں گے, اب قیامت آنے والی ہے. اور بھائی کتنے لوگ اب تک ذبح کر چکے, کچھ بھی نہیں ہوا. قیامت جب آئے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ قیامت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں پتہ ہے, صرف اللہ کو پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی. قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں, جب تک وہ نشانیاں پوری نہ ہوں گی قیامت نہیں آئے گی. لیکن کوئی آدمی یہ کہنے لگ جائے قیامت آ گئی, گائیں خرید لیا قیامت آ گئی. ارے ایسے ہزاروں گائیں خرید کے کاٹ چکے ہو. اب یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ان لوگوں کوئی خریدے تو ہم تک بات پہنچ جاتی. اب سے 2000 3000 4000 سال پہلے کے یہودی اب تک ہزاروں گائیں کاٹ چکے, وہ خبر ہمارے تک نہیں آئی کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. یہ تو اب 10 سال سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس سے پہلے ہزاروں گائیں لے کر خرید لیے, ہزاروں گائیں لے کر خرید کے ذبح بھی کر دیے, کچھ نہیں ہوا. پہلے بھی یہ بولتے تھے ہم لوگ گائیں ذبح کر دیں گے قیامت آ جائے گی, کچھ ہونے والے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. اللہ جب چاہیں گے جب ہوگا. دیکھو گائیں کا جو واقعہ ہے, گائیں کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں ہے, اور جو قرآن میں جو واقعہ ہے وہ اللہ کا حکم ہے. یہ لوگ تو یہودی ہے. اب یہ لوگ جو گائیں ذبح کرنا چاہتے ہیں اس گائیں کا ذبح کرنے سے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے, نہ یہ اللہ کا حکم ہے, تو ان کی اپنی مرضی ہے. اللہ نے جو کلام پاک ہے, کلام پاک میں 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت جس کا نام ہے سورہ بقرہ, یعنی گائیں والی صورت, گائیں کی صورت. یعنی اس میں ایک واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. وہ واقعہ تھوڑا سا ہی ہے, لیکن اس ایک واقعے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2.5 پاروں میں 2.5 سپارے میں جو صورت ہے, اس صورت کا پوری صورت کا نام گائیں کی صورت رکھ دیا, سورہ بقرہ, گائیں والی صورت. اب وہ واقعہ ایک الگ ہے, وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے. فرعون جو تھا, آپ اس سے پہلے سنیں کہ وہ جو گائیں تھی وہ گائیں اصل میں تھی کون سی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حکم فرمایا گائیں ذبح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دل سے گائے کی محبت نکالنا تھا، تو اسی طرح وہ لوگ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، تو گائے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے فرمایا آپ جو ہے گائے کو ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، ان کے دل سے محبت نکالنے کے لیے۔ اب وہ گائے کون سی تھی وہ سنیں آپ۔ فرعون جو تھا نا، فرعون سب کو معلوم ہے، فرعون تھا کہاں؟ اپنے چندہ پور کا تھا فرعون، بالاجی نگر کا تھا، مصر کا فرعون بادشاہ تھا، انہیں مر گیا، ختم ہو گیا۔ وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، کیسا ختم ہو سب کو معلوم ہے، دریا نیل کے اندر غرق ہوا۔ اب جو اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پاس سونا چاندی تھا بہت، وہ لوگ تو ڈوب گئے، مر گئے، لیکن ان کا جو سونا چاندی تھا دریا کے کنارے پر وہ سارا سونا چاندی رہ گیا۔ اب لوگوں نے وہ سونا چاندی جمع کر لیا، سونا چاندی جب جمع کرا تو اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی سے جنگ جیت گیا، اب تو اس کو مال غنیمت بولا جاتا ہے، اس امت کے اندر اگر کسی آدمی سے کہیں سے جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ والے اگر ہار گئے، وہ سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تو وہ سامان ہمارا ہو جاتا۔ اس امت کے اندر ایسا نہیں تھا، جو سامان دشمنوں کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ انہی کا ہے، ان کے ساتھ اس کو بہا دینا، پھینک دینا، کچھ بھی کر دینا، لیکن ہمارا وہ نہیں ہے۔ اب جب وہ سارا سونا جمع کر لیا، اب حکم یہ تھا کہ اس سونے کو آپ لے نہیں سکتے، اس سونے پر آپ کا حق نہیں ہے۔ جب سونا لے کر جانے لگے تو راستے میں خیال آیا کہ یہ سونا تو ہمارا نہیں ہے، تو لوگوں نے اس سونے کو آگ میں ڈال دیا۔ تو ایک سامری تھا، سامری، جس کا نام ہے سامری، قرآن میں ہے وہ، موسیٰ سامری اس کا نام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا نام موسیٰ سامری ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ فرعون نے کی۔ وہ موسیٰ سامری کی پرورش کس نے کی؟ جبرائیل نے کی۔ جبرائیل کیا کہ جب فرعون نے یہ حکم دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت پیدا ہوئے، اور وہ سامری موسیٰ سامری بھی اسی وقت پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک تختے پر لٹا کر دریا میں بہا دیا، وہ فرعون کے پاس پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ جو وہ چھوٹا بچہ تھا اس کی ماں نے سوچا اس کو کیا کرنا، تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک غار میں چھوڑ کر آ گئی، غار میں چھوڑ کر گاؤں کو آگے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب وہ غار میں اکیلا بچہ ہے، اللہ کو اس بچے پر ترس آیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان کی پرورش کرے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ایک انگلی میں سے دودھ نکلتا تھا، ایک میں سے شہد نکلتا تھا، ایک میں سے پانی نکلتا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام روزانہ صبح میں شام میں آتے تھے، دودھ پلاتے، کبھی ان کو شہد پلاتے، کبھی پانی پلاتے۔ یہ ان کی پرورش ہوگی، بڑا ہو گیا۔ اب یہ بڑا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر بڑے ہوئے تو نبی بن گئے، دشمن بن گئے کس کے؟ فرعون کے۔ یہ بڑا ہونے کے بعد فرعون کا دوست بن گیا، یعنی کس کی پرورش جبرائیل نے کی تو دشمن بن گیا، وہ گنڈا بن گیا، راوڑی بن گیا، اور ادھر فرعون نے جس کی پرورش کی وہ نبی بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کا بیٹا خراب ہے تو باپ کو دوش نہ دیا جائے، یہ اللہ جس کے بارے میں ہدایت لکھ دیتے ہیں بس وہ ہدایت پر ہے۔ ہم لوگ مثال دیتے ہیں بیٹا ایسا تو باپ بھی ایسا ہوگا، بھائی بیٹا ایسا کیا کرنے کا، کیا کریں گے؟ امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے تو ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ تو اب ادھر یہ جو موسیٰ سامری ہے فرعون سے مل گیا، اور فرعون جب غرق ہو گیا تو فرعون جب غرق ہو گیا تو اس نے جھوٹ موٹے کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ لیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام سوچے نہیں بھی مسلمان ہے بھائی چلو ساتھ میں، لیکن اس کے دل میں ایک بغض تھا، ایک بغض کا اڈا اس کے دل میں بنا ہوا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب فرعون غرق ہو گیا، اس کا سونا لیا تو لوگوں نے وہ سونا آگ میں ڈال دیا، تو اس نے بھی وہ سونا آگ میں ڈال دیا جو اس کے پاس تھا۔ اب اس نے وہ سونا آگ میں سے نکالنے کے بعد اس کا ایک سونے کا بچڑا بنا دیا، سونے کی گائے بنا دی، سونے کی۔ اب یہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کیونکہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش کی ہے، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ گھوڑے پر سفر کرتے ہیں، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر، تو جہاں ان کا گھوڑا قدم رکھتا ہے، قدم رکھنے کے بعد جیسا وہ گھوڑا قدم اٹھاتا ہے وہیں سے ہریالی گھاس اگ جاتی ہے، یعنی اگر انہوں نے بنجر زمین میں بھی ان کے گھوڑے نے قدم رکھ دیا تو وہاں سے بھی گھاس اگ جاتی ہے۔ تو یہ پہچانتا تھا جبرائیل کو، یہ اللہ کی حکمت ہوگی کچھ کہ یہ دیکھ سکتا تھا۔ اب اس نے ایک جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرعون کو دریا میں غرق کیا اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے گھوڑے سے تو ان کے گھوڑے کو اس نے دیکھ لیا، جب گھوڑا جا رہا تھا تو گھوڑے نے قدم رکھا، وہاں سے ہریالی اگ گئی، گھاس اگ گئی، تو اس نے وہاں سے مٹی لی اپنے جیب میں رکھ لی موسیٰ سامری نے۔ جب وہ بچڑا بنایا سونے کا تو اس نے وہ مٹی نکال کر اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، مٹی کی برکت سے بولنے لگا۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا، فرعون غرق ہونے کے بعد قوم نے کہا کہ اب ہمیں کوئی کتاب چاہیے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب تک توریت نازل نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ ہمیں کوئی کتاب چاہیے کہ ہم جس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ہم آپ کی باتوں کو یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہودی تھے، بڑے ظالم تھے، وہ نافرمانے کے ہیں بہت زیادہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کوہ طور پر آ جائیں 40 دن کے لیے، آپ کے بھائی جو ہارون ہیں ان کو ان کا امیر بنا دیں، آپ آ جائیں 40 دن کا چلہ کریں، اس کے بعد آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، اب اس نے یہاں پر بچڑا بنا لیا، بچڑا بنانے کے بعد بچڑا بولنے لگا، وہ گائے بولنے لگی۔ اب اس نے کہا
کہ موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، وہ خدا کے پاس گئے تھے، حالانکہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ کسی گائے کو بولتے ہوئے دیکھا، وہ بھی حیران ہو گئے، بھئی یہی خدا ہے، گائے بول رہی ہے، حالانکہ وہ مٹی کی برکت تھی۔ اب وہ سب لوگ جو ہے وہ 40 دن تک اس کی پوجا کرنے لگے، گائے کی پوجا کرنے لگے، تو اس گائے کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے، ایک لمبا واقعہ ہے، آنے کے بعد ان کو سزائیں دی گئی، تو اور سامری کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ تو نے یہ کیا نا، قال فذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، کہ اب تیری سزا یہ ہے کہ تو نے قوم کو بت پرستی پر ڈالا، تیری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی تو اب یہ لوگوں سے یہ کہتا رہے گا لا مساس لا مساس، مجھے چھو مت، مجھے چھو مت، یعنی اس کو اچھوت کی بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہو گئی جو اس کو چھوتا اس کو بھی وہ بیماری لگ جاتی، ایسی اس کو بیماری ہو گئی، ساری زندگی یہ بولتا تھا مجھے مت چھو، میرے قریب مت آؤ، میرے قریب مت آؤ، تو ساری زندگی اس کو ہوتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی لمبا واقعہ ہے وہ۔ تو یہ وہ گائے تھی جس گائے کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ بعد میں ان لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے گائے کا حکم فرمایا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو، کہ گائے کی محبت ان کے دل سے نکلے، کہ گائے کے بارے میں یہ سوچے جس طرح کتا بلی ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ہرن ہے، جس طرح بھینس ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، اسی طرح ایک گائے عام جانور ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی بعض لوگ جو دیکھا جاتا ہے گائے کی پوجا کر رہے ہیں، یہ انہی کے نسل سے ہیں، یا انہی لوگوں کی نسل سے، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ گائے جو اب عام جانور ہے، تم گائے کو ذبح کرو، گائے پر ہاتھ پھیرو، تاکہ تمہارے دل سے گائے کی محبت نکلے۔ تو یہ وہ گائے تھی، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کون سی گائے تھی۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام ہے عامل، جس کا بہت مالدار آدمی تھا، اکیلا تھا، انہیں اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب اس کے پاس مالدار بہت تھا، مال زیادہ تھا۔ اب وہ جو اس کے بھتیجے تھے، اب بھتیجا رات دن دعا کر رہے تھے کب چاچا مرے، کب اس کا مال ہم ہڑپتے، بھتیجا رات دن دعا کر رہے کب مرتا کہ چاچا کب مرتا۔ اب انہوں نے ایک زمانہ ہو گیا انتظار کرتے کرتے، چاچا مر رہا نہیں، کیا کرے؟ تو انہوں نے کیا کام کیا، ایک دن چاچا کا بھتیجے نے رات کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو دشمن تھا اسی میں کسی کا گھر کے سامنے، جو محلہ تھا اپنی بستی تھی، وہ بستی میں جو جس سے ان کی لڑائی تھی اس کے گھر کے سامنے اس کو پھینک دیا، چاچا کو مارنے کے بعد مارنے کے بعد وہاں ڈال دیا۔ اب صبح جب ہوئی تو وہ بھتیجا جس نے قتل کیا، اب وہ صبح میں شور مچانے لگا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، میرے کو انصاف چاہیے، رونے لگا، چیخنے چلانے لگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو میرے اوپر۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی ہمارے وقت کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اپنے اللہ سے پوچھیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، شکایت لے کر شکایت کی کہ میرا چچا کسی نے قتل کر دیا، میرے کو انصاف ہونا ہی چھوڑا، اس لیے اگر کہیں گھر میں کوئی چوری ہو جائے، جو سب سے زیادہ چیختا انہیں چور ہے۔ بعض جگہ سے دیکھا گیا وہ بیوی کے سونا چوری ہو گیا، اب وہ جو شوہر ہے سب سے زیادہ چیخنا چلا رہا، بعد میں معلوم ہے انہیں چورا لیا، تو انہیں بھی ایسا چیخنا چلا رہا تھا، میرے کو انصاف ہونا، میرے کو انصاف ہونا، میرے کو انصاف چاہیے، میرے کو انصاف چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، تو جب اللہ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ نے اب اللہ بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ اس گائے کی محبت ان کے دل میں ہے، کسی طرح اس گائے کی محبت ان کے دل سے نکالنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قرآن نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ ایک شخص کو تم نے قتل کر ڈالا، اس کے الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک وہ اس بات کو چھپاتے تھے، تو اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا ذبح کرنے پر اس کا گوشت جو آدمی مر گیا، جو چچا ہے، جو مقتول عامل ہے، اس کے بدن پر اس گائے کے گوشت کو لگایا جائے تو انہیں زندہ ہو جائے گا، انہیں زندہ ہونے کے بعد بتا دیتا کہ کون آدمی، کس نے میرا مرڈر کیا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ میں اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کے دل میں جو ہے وہ گائے کی محبت ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے زمانے میں گائے کی پرستش کی ہے، گائے کو پوجا ہے، اب اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کس کے دل میں سچ مچ محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اب حکم دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اگر تمہیں پتہ لگانا ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو ایک گائے ذبح کرو، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب یہ لوگ حیران ہو گئے، اب یہ لوگوں نے کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا قوم کے لوگوں، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تم بیوقوف ہو کیا، یہ مذاق کا وقت ہے کیا، یہ مذاق کا وقت نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم نے مجھ سے کہا، میں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو، ختم، اس گائے کا گوشت اس کو لگائیں گے، بس بات ختم ہے، آگے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اب وہ لوگ حیران تھے کیسے کریں، کیا کریں، دل میں گائے کی محبت تھی۔ تو اب انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، پوچھو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے آخر ہو کیسی، جس کو ذبح کرنا وہ کیسی گائے ہو۔
یعنی یہ آدمی یہ سوچ رہا تھا جو بھتیجا تھا کہ کسی طرح بات ٹل جائے میں بچ جاؤں، یعنی بچنا سوچ رہا تھا کس طرح میں بچ جاؤں بات ٹل جائے، وہ ٹالنے کے واسطے اس نے پوچھا، حالانکہ اگر چاہتے تو کوئی سی گائے بھی لے لیتے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی، یہ بچنے کے واسطے ایسا پوچھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، اوان بین ذالک، کنواری ہو درمیانی عمر کی ہو، ایسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب تمہیں پتہ چل گیا جلدی جاؤ ذبح کر دو، لیکن یہ جانے والے نہیں تھا، ابھی نے سوچا کسی طرح ٹل جائے، اب اس نے پھر سے دوسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ ایسا کریں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں یہ اور بتا دیں اس کا کلر کیسا ہو۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے گائے کیسے کلر ہو، کوئی آدمی اگر بکری لینے جا رہا ہے مارکیٹ کو قربانی کے واسطے تو اس کو یہ ساری بات تھوڑی پتہ جائے گی یہ کلر کا ہونا، جو بھی اچھا مل جائے لالو بھائی۔ ابھی نے بچنا سوچ رہا تھا، نبی نے کہا کہ ایک مرتبہ اور پوچھ لے کہ یبین ما لونھا، کہ ان کا کلر کیسا ہو، بس اس کا کلر پوچھ لے، رنگ پوچھ لے۔ تو قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، جو اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اتنی خوبصورت ہو گائے، گہرے زرد رنگ کی ہو کہ ایسی خوبصورت جو دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ بس کہا پھر اب تم ذبح کر لو، اب انہیں پھر سننے والا نہیں ہے، اس نے پھر پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ ایک مرتبہ اور پوچھ لے، اب ہمیں شبہ ہو گیا، ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں شبہ ہو گیا، مجھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس گائے تک پہنچ نہیں پا رہے، ہم پہچان نہیں سک رہے، آپ ایک مرتبہ اور پوچھ لے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب اور پریشانی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی پریشانی کھڑی کی، یہ لوگ حیران ہو گئے، کیا پریشانی ہے وہ؟ اب انہوں نے آگے یہ بات کرنے کے بعد کہ آپ ایک مرتبہ اور پوچھ لیں، ہم پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بس یہ آخری بات ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس گائے کو تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہاں انشاءاللہ نہ بولتے تو قیامت تک ان کو وہ گائے مل نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ان کو وہ گائے ملی۔ انشاءاللہ کہنے کی اتنی فضیلت ہے، کسی جمعہ میں انشاءاللہ کی فضیلت بتائی جائیں گی تو پورا جمعہ ہو جاتا۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہمیں بس ایک مرتبہ اور بتا دے وہ گائے کیسی ہو، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو ذبح کر لیں گے۔ اب آخری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ سے، تو اللہ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، اس نے آج تک کوئی محنت نہ کی ہو، کوئی ہل نہ جوتا ہو، زمین نہ جوتی ہو، زمین کو پانی نہ دیا ہو، یعنی اس زمانے میں گائے سے بیل سے ان سے کھیتوں کا کام لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہ پوچھ رہے تھے، حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مار دیتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن زیادہ سوال کرنا مشکل بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کی طرف سے آپ کو کوئی حکم ملے بڑے آدمی کی طرف سے تو زیادہ سوال کرنے نہیں چاہیے، سوال کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنے لیے مشکل بڑھا لی، ان لوگوں کو زیادہ سوال کرنا ان کے لیے مشکل ہو گئی، کوئی بھی ایک گائے لیتے، اب یہ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین پر ہل نہ چلایا ہو، پانی نہ جوتا ہو، کھیت میں کام نہ کیا ہو، صحیح سالم ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اب یہ الگ مصیبت ہے کہ ایسی گائے ہو کہ اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ ہو، بے عیب ہو، یعنی اس کے کھر بھی سرخ ہوں، اس کی آنکھ بھی سرخ ہوں، کان بھی سرخ ہوں، اس کی جو سینگ ہے وہ سینگ بھی سرخ ہو، آنکھ کان ناک اس کی ساری چیز سرخ ہو، ایسی گائے ہو۔ اب یہ حیران ہو گئے، اب انہوں نے کہا بعد میں قالوا الآن جئت بالحق، اب تم نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کیا سمجھ رہا تھا اب ایسی گائے نہیں ملے گی میں بچ جاؤں گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے واقعہ کیا ہونے والا ہے۔ اب اس نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب تم نے صحیح بات بتائی ہے، اب ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔ انہیں سوچ رہا تھا کہ ملے گی نہیں، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا آگے۔ تو اب انہوں نے اس گائے کو تلاش کیا، وہ کیسی گائے وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تو گائے کو تلاش کیا، گائے کو تلاش کرنے کے بعد وہ گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گائے کا ایک اندر سے ٹکڑا لیا، زبان لی، زبان کو جو مقتول چچا تھا وہ چچا کے کاندھے پر یہاں دونوں کاندھوں کے درمیان ماری تو وہ چچا زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی یہ ایسی آیت ہے میں بھی سن کر ہنس پڑا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے اچھا ذبح کر دی، اچھا ذبح کر دی، لگتا تو نہیں تھا یہ لوگ ذبح کر دیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، عجیب ترجمہ ہے اس آیت کا، اچھا انہوں نے ذبح کر دی، مجھے تو لگتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں تھا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جتنے سوالات تھے ان سوالوں سے لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کر دیں گے۔ تو انہوں نے ذبح کیا، وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اب یہ گائے کون سی ہے؟ اب یہ گائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں آپ، اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ ایک آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بیٹا ان کا بڑا فرما بردار تھا۔ ہمارے نوجوانوں کو کاش اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو بڑا فرما بردار تھا، دبا دے
وہ ایک بزرگ آدمی تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیوی تھی، 3 آدمی تھے گھر میں، اور وہ بیٹا بڑا فرمانبردار تھا، والدین کا بڑا فرمانبردار تھا. یہ بند کر دو. بڑا فرمانبردار تھا. اب وہ بیچارے بزرگ ہو گئے، بچہ چھوٹا تھا، وہ بیچارے بزرگ مرنے کے قریب ہو گئے، آخر عمر میں بچہ پیدا ہوا تھا، چھوٹا بچہ. اب والد صاحب نے سوچا کہ اس بچے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو چھوڑ کے جانا چاہیے، ہم تو غریب ہے، کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک گائے کا بچہ لیا، چھوٹا سا گائے کا بچہ لینے کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ سے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا اب موت کا وقت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، اور میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بچے کو اگر یہ گائے دیے تو انہیں پرورش نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ اس سے چھین کے لے جائے، ہو سکتا ہے مر جائے، اس کو کیا معلوم گائے کو کیا کھلانا کیا نہیں کھلانا. میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اس گائے کو، یہ اللہ آپ کی امانت ہے، آپ کی امانت میں آپ کا سپرد ہے. ایک وقت آئے گا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ بچہ اس گائے کو لینے آئے گا، آپ اس گائے کو اس کو دے دینا. اب انہوں نے یہ گائے جنگل میں چھوڑ کر آئے، اپنی بیوی کو بتایا ایسا ایسا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے اس کو بتا دینا. اب کچھ دن کے بعد والد صاحب کی وفات ہو گئی. اب یہ بچہ والدہ کی خدمت کر رہا ہے. والدہ کی خدمت کیسے کرتا؟ دن بھر لکڑی کا کام کرتا، لکڑیاں کاٹتا، جنگل میں جاتا تو لکڑی کاٹنے کے بعد لکڑی سے جو پیسہ آتا ان پیسوں کے 3 حصے کرتا، 3 حصے، ایک حصہ ماں پر خرچ کرتا، ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک حصہ صدقہ کر دیتا. یعنی لکڑی کاٹ رہا ہے آدمی، اس کے بھی 3 حصے ہیں. یہاں بھر بھر کے پیسے کما رہے ہیں، پھر بھی ایک حصہ ہوتا ہماری کمائی کا، 2 حصے بھی رکھو، کئی کو کس کو دینا؟ میں ہی سب سے بڑا غریب ہوں. اور اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، دن میں لکڑی کاٹتا، رات کو 3 حصے، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا، ایک حصے میں سو جاتا، ایک حصے میں تہجد کی نماز پڑھتا. اب والدہ بھی بالکل بوڑھی ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، تو والدہ نے اس سے کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے کہ تیرے والد صاحب فلاں جنگل میں ایک گائے چھوڑ کر آئے ہیں، میری مرنے کا بھی وقت قریب ہے، تو ایسا کر اس جنگل میں جا اور جنگل میں جا کر یہ بول کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے اسماعیل علیہ السلام کے رب، جو گائے اللہ نے آپ کو امانت میں دی تھی، آپ کو سپرد کی تھی، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں، وہ میری گائے مجھے واپس کر دو. اب انہوں نے جنگل میں جا کر کہا بچے نے کہ ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، وہ گائے مجھے واپس کر دو. تو فوراً جنگل سے ایک گائے آئی، بڑی خوبصورت گائے، دیکھ کر حیران ہو گئی یہ بھی. وہ گائے آئی، انہوں نے اس گائے کو پکڑا اور گھر کو لے کے چلے گئے. جب گھر کو لے گئے تو والدہ نے کہا ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں بھی چند دن کے بعد وفات ہو جاتی، تو ایسا کر اس گائے کو بیچ دے، بازار میں اس گائے کو بیچ دے، لیکن جتنی قیمت اس کی لگے گی تم مجھ سے پہلے مشورہ کرنا، اپنے مشورے سے اس گائے کو بیچنا نہیں، پہلے مجھ سے مشورہ کرنا، مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد اس گائے کو بیچنا. اب یہ گئے بازار میں تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بڑی خوبصورت گائے ہیں. تو اس زمانے میں اس کی جو قیمت تھی گائے کی وہ 3 درہم تھی، 3 درہم. تو اس آدمی نے کہا کہ ایسا کرو اس گائے کو میرے کو 6 درہم میں دے دو، لیکن اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرنا. اب یہ حیران ہو گیا، اس کو کیسا معلوم میری؟ اب اس نے کہا کہ بچے نے کہ میں والدہ سے تو مشورہ کروں گا، 3 درہم کے معلوم ہے، 6 درہم مجھے ڈبل مل رہے ہیں، 1 لاکھ کی چیز 2 لاکھ میں جا رہی ہے تو مزے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا. پہلے کس سے؟ والدہ سے مشورہ کروں گا. تو جو وہ آدمی تھا اس نے منع کیا کہ والدہ سے مشورہ نہ کرے، تم ایسا کرو مجھ سے 12 درہم لے لو. کہا کہ نہیں تم مجھے اس کے 12 نہیں 24 درہم دو گے تو بھی میں والدہ سے مشورہ کرا اس کو بیچوں گا نہیں. تو کہا ٹھیک ہے تم والدہ سے مشورہ کر کے آؤ جب تک میں یہیں چھوں. اللہ کی حکمت دیکھے. اب یہ بچہ والدہ کے پاس گیا، والدہ سے پوچھا ایسی ایسی بات ہے، تو والدہ فوراً سمجھ گئی. اس کو کیسا معلوم ہوا؟ تو بچے سے کہا کہ بیٹے وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے. اب تم اس سے جانے کے بعد یہ نہیں پوچھنا، اب تم اس سے جانے کے بعد یہ پوچھنا کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں، آخر اس گائے کو بیچنا کب ہے، تم یہ پوچھنا ہے. اب وہ گئے، جانے کے بعد جیسے جانے والے تھے اس آدمی نے کہا کہ تم پہلے 24 پہ راضی نہیں ہوئے، اب ذرا 100 درہم لے لو. 100 درہم نے کہا کہ نہیں میری والدہ نے مجھے بتایا کہ تم انسان نہیں ہو، کوئی انسان اس گائے کی قیمت اتنی نہیں لگا سکتا، تم فرشتہ ہو. اب تم یہ بتاؤ اس گائے کو آخر بیچنا کب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں فرشتہ ہوں، میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، اور آپ کو اس گائے کو کسی کو بیچنا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ آپ کے پاس اس گائے کو خریدنے آئیں گے، قوم کے لوگ، ان کو اس گائے کو خریدنا ہے. کتنے دام میں خریدنا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا جب وہ خریدنا ہے تو ان کو بولنا کہ ہم یہ جو گائے ہے اس گائے کے اندر کا سارا سب چیز نکال کر اس گائے کی جو کھال ہے اس کھال میں سونا بھر کر دیو. اس کھال میں جتنی بڑی گائے ہیں اتنا ہم کو اس کھال میں سونا بھر کر دینا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے اب گھر کو چلے جاؤ. گھر کو آ گئے. اب یہ واقعہ ہوا، چاچا کو مارنے کا واقعہ ہوا. یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، وہاں اللہ نے ماں کی خدمت پر، باپ کی خدمت پر اس کو گائے کا صلہ دیا ہے. اب جو وہ آدمی مرا تھا چچا، اس کی جو پراپرٹی جو جوڑی گئی وہ پراپرٹی اتنی ہی تھی کہ اس سے ایک گائے کے برابر سونا بنا. وہ جو بھتیجے نے قتل کیا لالچ میں آ کر، مال کے لالچ میں آ کر، لیکن وہ مال اس کو ملا نہیں، وہ سارا مال اس کو مل گیا.
اور ان کی جب پراپرٹی جوڑی گئی تو پوری پراپرٹی دولت سونا تھا، جو خزانہ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ایک گائے بھر کر سونا، وہ ایک گائے بھر کر سونا اس کو دے دیا گیا. وہ سوچ رہا تھا میرے کو ملے گا لیکن اس کو مل گیا. اب یہ وہی گائے ہے. اب دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے سارا. یہ جو سارے گائے کا جو واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ کا حکم تھا اس وقت. اور یہ جو سرخ گائے ہونا، ایسی گائے ہونا، ویسی گائے نہیں ہونا، یہ اللہ کی پسندیدہ نہیں تھی. اللہ نے تو یہ کہا تھا بھائی کوئی بھی گائے لے لو، ختم بات. لیکن یہ لوگ پوچھ رہے تھے کیسی گائے ہونا، کیسی گائے ہونا، کیسی گائے ہونا، کیسی گائے ہونا. تو اللہ نے ان کو بتایا کہ ان کی پریشانی بڑھ گئی. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ گائے اللہ کی پسندیدہ تھی. اللہ کی پسندیدہ نہیں تھی. وہ تو یہ جو سوال کر رہے تھے ان سوال کی سزا تھی ایسی گائے. وہ گائے اللہ کی پسندیدہ نہیں تھی. اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہودی جو گائے لے کر آئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سرخ گائے ذبح کریں گے تو ہماری حکومت آ جاتی، ہماری حکومت آ جائے، پوری دنیا کے اندر ہم حکومت کریں گے. جو میں بات بتانا چاہتا ہوں آدھے گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگی کہ کیوں یہ جو یہودی سرخ گائے کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتاؤں گا میں. ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی الیکشن کا وقت ہے تو میں الیکشن کی 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں. آپ آئیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں بتاؤں گا کہ آخر یہ اس گائے کو ذبح کرنا کیوں چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے جو سرخ گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون سی گائے تھی. اتنا تو سمجھ میں آ گیا. اب وہ گائے یہ لوگ کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں وہ گائے کو، وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب جو ہمارے دیش میں جو ایک ماحول ہے وہ الیکشن کا ماحول، آپ سب کو پتہ ہے الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے. لیکن لوگ بڑے چالاک ہیں. الیکشن کب رکھتے ہیں؟ جمعے کے دن رکھتے ہیں. آج جمعہ ہے، آج بھی اتر پردیش میں الیکشن ہے. سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ جمعہ ہو کچھ بھی ہو، چاہے عید کے دن الیکشن آ جائے، چاہے رمضان میں شب قدر میں الیکشن آ جائے، پھر بھی ہمیں الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. کیونکہ اس وقت ہر ووٹ قیمتی ہے. یہ الیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے جس طرح اب سے پہلے الیکشن ہوتے تھے. یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے. الیکشن میں ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ چھپا ہوا ہے اس الیکشن میں. کہ اس لیے اس وقت ہر ایک ووٹ قیمتی ہے. ہر ایک ووٹ کو ہے وہ کروڑوں روپے کی ووٹ ہے. ہر ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے ہمارے تلنگانہ میں بھی ہوں گے الیکشن. جب آگے الیکشن ہوں گے تو آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی. لیکن جہاں جہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ ہمارے ملک کا سوال ہے، ہماری مسجد کا سوال ہے، ہمارے مدرسے کا سوال ہے. یہ الیکشن ہماری مرکز کا سوال ہے، ہماری درگاہوں کا سوال ہے. ورنہ اب کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. اس لیے اس الیکشن کو ہلکے میں نہ لیں. اس الیکشن کو جتنی طاقت ہے اتنا تو کریں. ہمارے اندر تو ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے وہ ووٹ ہتھیار ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے، ہماری طاقت ہے اس دیش کی اگر طاقت ہے تو ووٹ طاقت ہے. سب سے بڑی طاقت ووٹ ہے اس دیش کی طاقت. تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے. ہمارے پاس ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے اپنے ہاتھ کا. اپنے ہاتھ کا ہمیں اپنی انگلی کا صحیح استعمال کرنا ہے. ورنہ قیامت کے دن بھی یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس نے ظالم کو ووٹ دیا. ظالم اگر کوئی آدمی حکومت میں آتا ہے ظالم، وہ 5 سال تک ظلم کرتا ہے تو وہ 5 سال کا ظلم تو اس نے کیا ہی کیا، لیکن اس کے ظلم میں یہ بھی برابر کا شریک ہے جس نے اس کو جتایا ہے. اسی لیے سینٹرل میں جو آدمی وہ بیٹھا ہوا ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی باتیں کرتا ہے، جو مسجدوں کو گرانے کی بات کرتا ہے، مدرسوں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے NRC CA لا کر مسلمانوں کو دوسرے نمبر کی شہریت دینا چاہتا ہے، یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. اگر کوئی ایسے ظالموں کو ووٹ دیتا ہے اس وقت میں ان ظالموں کو ووٹ دینا حرام ہے. پھر بھی اگر کوئی ووٹ دیتا ہے اس آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی منافق ہے. منافق کی لائن میں کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا. مجرموں کی لائن میں کل قیامت کے دن وہ آدمی کھڑا ہوگا جو اس وقت ظالموں کو ووٹ دیتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کس کو ووٹ دینا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں کھڑی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹی، وہ پارٹی جس کو حیدرآباد میں نام ہے، تلنگانہ میں نام ہے، آندھرا میں نام ہے، یا اتر پردیش میں جس کا نام ہے، ممبئی میں جس کا نام ہے، وہاں سے باہر نکلے تو کوئی پہچانتے نہیں. گلی کا گنڈا ہے انہیں بھی ٹھہر گیا، اب اس کو گلی کا علاوہ کوئی باہر پہچانتے نہیں، اب اس کو بھی ووٹ دے رہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہے یہ میرے گلی کا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا تاؤ ہے، میرے بڑے ابا ہے، میری یہ ہے، رشتہ دار ہے، اس کو کائی کو ووٹ دے رہے. بھائی انہیں جیتتا نہیں، کچھ بھی نہیں. تیرے کو بھی معلوم ہے جو آدمی سینٹرل میں بیٹھے ہوئے جو ظالم حکومت ہے اس کا جو مقابلہ کر سکتا اس کو ووٹ دینا ہے اور کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے. بعض لوگ یہ ہے میں فلاں پارٹی کو ہوں، میرے کو اس پارٹی سے دشمن ہے، میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. کیسا بیوقوف بات ہے. یہ ملک تمہارا نہیں ہے کیا؟ ملک کے غدار ہے وہ آدمی جو اس وقت بھی ووٹ نہیں دے رہا ہے. بے وفا ہے وہ ملک کا، ملک سے غداری کر رہا وہ. یعنی اس آدمی کو اپنے ملک کی کوئی چنتا ہی نہیں ہے. یعنی تیری پارٹی بڑی ہے، ملک بڑا ہے. کوئی پارٹی کتنی بڑی نہیں ہے، ملک ہمارا سب سے بڑا ہے. ہمیں ملک سے جتنی محبت ہے تو اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ان کا قوم سے تعلق ہو، ہمیں سب سے محبت ہے اور ہمیں اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے. یہ دشمنی آپس کی ختم کر کر، آپس کے اختلاف ختم کر کر ہمیں اس آدمی کو ووٹ دینا ہے جو مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، جو اس سے مقابلہ کر سکتا ہو. آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو سب کو ووٹ دینا ہے. یہ جو دیکھو جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اتنا کرنا ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت ہے ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں. صحیح آدمی کو ووٹ ڈالیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اب لوگ بہانے لگاتے ہیں، ارے ای وی ایم مشین سے جو ہے ووٹنگ ہو رہی ہے، میرے کو دینے کی ضرورت نہیں، وہ جیتے. تو کیا خدا ہے؟ تو کیا تیرے پاس وحی نازل ہو گئی کیا؟ اس لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تو فرماتے ہیں کہ ای وی ایم مشین خراب نہیں ہے، تیرا دماغ خراب ہے. یہ بات ان لوگوں نے ڈال دی ہے تاکہ تم لوگ ووٹ نہ ڈالو. ای وی ایم مشین خراب ہے، ڈالے تو اس کو جاتی، ڈالے تو اس کو جاتی، میں نہیں ڈالتا ہوں. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تو کرو بھائی. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ووٹ ڈالنے کا، تم ووٹ ڈالو. اس کے بعد جو تم نہیں کر سکتے اللہ وہ کرے گا. اس سے بھی بڑے بڑے ظالم یہاں پر آئے ہیں لوگ، لیکن وہ بھی چلے گئے. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں، یہ بھی چلے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح آدمی کو ووٹ ڈالو. تو ووٹ ڈالیں گے جب بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں. فجر کی نماز پڑھانی ووٹ ڈالنے چلا گیا، کیسے جیتا وہ آدمی؟ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جو آدمی مسجد آباد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ آدمی سوچے کہ میرا حاکم عادل آدمی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اپنے گھر کے واسطے حاکم نہیں ہے تو ملک کے واسطے حاکم آدمی کہاں سے آئے گا؟ مسجد آباد نہیں، اب بھی مسجدیں خالی ہیں، اور فجر کی نماز پڑھانے ووٹ ڈالنے گیا اور پھر بھی آدمی پریشان ہے. تو جو آدمی ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، ووٹ ڈالنے جس آدمی نے ووٹ نہیں ڈالا اور وہ گھر میں سوتا رہا پڑا ہوا، تو اس آدمی کو کوئی حق نہیں ہے 5 سال تک یہ کہنے کا میں بھی پریشان ہوں. اس کو تو پریشان ہونا ہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے وہ پریشان، کیونکہ ووٹنگ کے دن انہیں سو رہا تھا. تو بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں، فجر کی نماز پڑھیں. اس دن فجر کی نماز پڑھ کر ووٹ ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اللہ سے جب دعا کریں گے انشاءاللہ، دعا کر کر فجر کی نماز پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں گے، تو وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا وہی جیتے گا، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا. پھر بھی اگر اس آدمی کی سرکار آ جاتی جس کو ہم چاہتے نہیں، تو سمجھنا کہ ابھی ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے. کیونکہ لوگ اگر دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو ہمیں جگانے آئے. جب تک ہم جاگیں گے نہیں وہ جائیں گے نہیں. جب ہم جاگ جائیں گے وہ چلے جائیں گے. جب تک ہم نہیں جاگیں گے، جب تک ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، وہ لوگ حکومت سے جانے والے نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اکابرین کو سنتے رہیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب کی کیا ہدایت ہے الیکشن کے اوپر، وہ سنتے رہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کیا ہدایت ہے وہ سنتے رہے. لیکن اس امت کو فلم دیکھنے سے فرصت ملے گی تو دیکھیں گے نا، آئی پی ایل دیکھنے سے فرصت ملے گی تو دیکھیں گے. آئی پی ایل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، فلم دیکھنے سے، گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، بدکاری کرنے سے، گرل فرینڈ سے بات کرنے سے فرصت ملے گی. تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو سنیں گے. ان کی ہدایت آئے دن آ رہی ہے، آئے دن ان کے پیپر آ رہے ہیں، آئے دن ان کے رسالے آ رہے ہیں. ان کو دیکھیں، پڑھیں، آخر وہ بولنا کیا چاہتے ہیں. ہر بات الیکشن کے متعلق نہیں بولی جا سکتی، ہر بات کو ہم بول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو بولیں گے یہاں مسجدوں کے اندر اتنے مخبر ہیں. اللہ رحم کرے، مسلمان قوم کے اندر مخبر بھرے ہوئے، وہ یہاں کی بات لے کر پورے جو ہے وہ سب کو بتاتے ہیں کہ آج مسجد میں کیا باتیں ہوئی ہے، آج مسجد میں کس پارٹی کے خلاف بات ہوئی ہے. اس لیے بتاتا ہوں ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ہم ہر اس آدمی کے خلاف ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو مسجدوں کے خلاف ہے، جو مدرسوں کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کے یہاں سے نکالنے کی بات کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہے. تو مخبر اتنے بھرے ہوئے ہماری قوم کے اندر، ہم اگر ذرا سی کوئی بات کر دیتے ہیں وہ اس بات میں ایک بات میں 10 بات لگا کر آگے پیش کرتا ہے. وہ سننے والے بھی سوچتا ہے پتہ نہیں ایسی کون سی بات کر دیا مول صاحب، ایسا کون سا بحران مچا دیا مول صاحب، ایسی کون سی ڈینجر بات کر دیا مول صاحب جو سارے لوگ پریشان ہیں. حالانکہ اس بات کو جو ہم یہاں بول رہے ہیں، اس بات کو امانت داری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. امانت دار بنے، امانت داری کے ساتھ اس بات کو آپ آگے پہنچائیں گے تو آپ بھی سدھریں گے، وہ آدمی بھی سدھرے گا. آپ تو خود بگڑے ہوئے ہو. اب ہماری بات کو یہاں سے لے کر اس میں 4-5 باتیں لگا کر وہاں فلاں پارٹی کی بات ہو رہی ہے اس کو بتا دیا، اب وہ بھی دشمن، تم بھی دشمن بن گئے. اس لیے یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو امانت داری سے سنیں اور آگے امانت داری تک پہنچائے. آئی پی ایل دیکھنے سے، فلم دیکھنے سے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا ملک کا حالات کیا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر کیسے حالات چل رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے کا چھوڑیں. یہ بیداری کا وقت ہے، ہوشیاری کا وقت ہے کہ اس وقت ہوشیار ہو جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیسے حالات ہیں. اس لیے آئے دن مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب جو ہمارے ملک کے ہم بڑے اکابرین ہیں، ان لوگوں کو سنیں بلا اختلاف، مسلک کا اختلاف ایک طرف رکھ کے ان کو سنیں کہ آخر وہ ملک کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی ہدایت پر عمل کرے. مولانا سجاد نعمانی صاحب کے روزانہ ان کے بیانات آ رہے ہیں، ان کے بیانات روزانہ سنیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں ان باتوں کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، یہاں بیان کر کے یہاں تو ایک لڑائی ہو جاتی، جنگ چھڑ جاتی، ہمارے دشمن ہو جاتا، ہمارے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے لوگ، کوئی بھی پھر ہماری مدد کرنے نہیں آتا. تو اس لیے ان کی ہدایت کو سنتے رہیں. الیکشن کے متعلق جو روزانہ کچھ نہ کچھ ہدایت آ رہی ہیں، جو روزانہ رسالے آ رہے ہیں، پیپر آ رہے ہیں، روزانہ چارٹ آ رہے ہیں، ان کو پڑھتے رہیں. آخر ملک کے اندر اس وقت کیا حالات ہے، ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، کب ووٹ دینا ہے. پہلی بات تو مسلمان کتنے سارے ایسے ہیں جن کی ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، ووٹر آئی ڈی نہیں ہے ان کی، کتنے سارے. اس وقت اتنا سمجھ لے کہ اپنے ملک کو ہمیں بچانا ہے، اپنے دیش کو ہمیں بچانا ہے، اپنے ملک کے ہر قوم کو، ہر مذہب کو، ہر امیر کو، غریب کو، فقیر کو، سب کو بچانا ہے ہمیں. تو ہمیں بچانے کے واسطے کیا کرنا ہے، ہمیں بچانے کے واسطے اپنے سنویدھان کی حفاظت کرنا ہے. اور ہمارا سنویدھان جبھی بچے گا، اس لیے بیدار ہو جائیں، خدا را بیدار ہو جائے کہ اب جس کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے بنا لے،
خدا را بنا لے وہ. اور گھومنے کا یہ کوئی جو الیکشن کا جو دن آتا ہے گھومنے کا دن نہیں ہے, وہ قسمت بدلنے کا دن ہے. تو الیکشن کا جب دن آتا ہے تو اس وقت بیدار ہو جائیں. سب سے پہلے ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اتنا کریں. پھر ہمارے اندر جو طاقت نہیں ہے وہ اللہ کے اندر طاقت ہے, اللہ وہ کر کے دکھائیں گے. نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ چاہتے ہیں, جو ہمارے حق میں نقصان ہے اللہ وہ نہیں چاہتے. تو اللہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے, اللہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو یہ بہانہ لگا کر ای وی ایم خراب ہے, ای وی ایم خراب ہے, یہ بہانہ نہ لگائے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صاف فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے ای وی ایم خراب ہے, اس کا اصل میں دماغ خراب ہے. یہ ملک اتنا بڑا ہے, یہاں ای وی ایم کے اندر اگر گھوٹالہ کیا جائے گا اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے ای وی ایم کے اندر گھوٹالہ کرنا. یہ بات ہمارے اندر بٹھا دی گئی ہے کہ ای وی ایم کا بہانہ لگا کر یہ لوگ اپنے گھر میں سو جائے, کوئی ووٹ ڈالنے نہ آئے. ہمارے لوگ صرف ووٹ ڈالنے آئے تو ہم لوگ جیت جائیں گے. ہم لوگ مسلمان کو بولتے ہیں ارے ای وی ایم خراب ہے, میرے کو کہیں کو ووٹ ڈالنا ہے. بھائی آپ کو جو طاقت ہے, آپ کی جتنی ہمت ہے وہ تو کریں. آپ بہانہ نہ لگائیں, آپ ووٹ ڈالیں. باقی اللہ تبارک و تعالی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو اللہ چاہے گا. لیکن جب تو ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے تو تیرے کو 5 سال تک بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ظالم کی حکومت کیوں آ گئی. اب تو ظالم کی حکومت آئے گی, تیرے پر ظلم ہونا بھی چاہیے کیونکہ تو نے ووٹ نہیں ڈالا ہے. تو الیکشن کے متعلق انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی. وہ سرخ گائے کا واقعہ اب رہ گیا ہے, انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالینہ الا البلاغ.